یہ کہانی ہے سعودی عرب میں کام کرنے والے ایک ہندوستانی مزدور کی۔ ہندوستان سے ایک شخص سعودی عربیہ کام کرنے کے لیے گیا اور تقریباً وہ 5 سال تک وہاں مزدوری کرتا رہا۔ 5 سالوں کے بعد جب وہ اپنے وطن عزیز ہندوستان میں لوٹا تو اس کے دوست اس کے پاس ملاقات کے لیے آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اپنے 5 سالہ جرنی کے بارے میں بتاؤ، عرب میں کس طرح تم زندگی گزارتے تھے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے دوستوں نے اصرار کیا، ضد کیا، بتاؤ تو صحیح، تم خاموش کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، میں جب سعودیہ گیا تو قرض لے کر گیا تھا اور 1 سال مجھے لگ گئے لوگوں کے قرض اتارنے میں۔ پھر 2 سالوں تک میں نے جو پیسے کمائے ان کو بہنوں کی شادی میں لگا دی۔ 3 سال جب میرے مکمل ہو گئے تو میں گھر کو واپس آنے والا تھا، اتنے میں والد گرامی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا اور جتنے پیسے میں کماتا رہا گھر پر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 4 سال مکمل ہو گئے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں بچے ہوئے تھے۔ میں جتنے پیسے کماتا گھر پر بھیجتا رہا، دھیرے دھیرے میرے 5 سال بھی مکمل ہو گئے۔ پھر میری ماں نے اور میری بہنوں نے میرے پاس کال کیا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا اب تم گھر پہ چلے آؤ۔ میری بہنوں نے کہا کہ بھائی اب تم گھر پہ چلے آؤ، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر پہ آ جاؤ، وہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ سننے کے بعد میرا کلیجہ بالکل ہرا بھرا ہو گیا۔ میں ٹکٹ کروا کر گھر پر جب آیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کی شادی تو ہو گئی ہے، ایک ایک کر کے سب کے گھر پہ جا کے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ میں اپنے پہلے بہن کے گھر پہ جب گیا تو میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ آتے سمے میں نے اپنے بہن کے بیٹے کے ہاتھ پر 100 روپیہ رکھا اور وہاں سے دوسرے بہن کے گھر پہ چلا گیا، اور وہاں جب میں پہنچا تو میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ آتے سمے میں اپنی دوسری بہن کے بچوں کے ہاتھوں پر میں کچھ نہ رکھ سکا، خالی ہاتھ میں چلا آیا۔ جب میں گھر پر پہنچا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہاری بہنوں کا فون آیا تھا۔ ایک بہن یہ کہہ رہی تھی کہ امی بھائی گھر پہ آئے ہوئے تھے ہمارے اور میرے بچوں کے ہاتھوں پر 10 روپیہ بھی رکھ کر نہیں گئے، کم از کم ماما ہونے کا حق تو نبھانا چاہیے تھا۔ اور تمہاری دوسری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ امی بھیا گھر پہ آئے ہوئے تھے، جاتے سمے انہوں نے میرے بچوں کے ہاتھ پر صرف اور صرف 100 روپیہ رکھ کر چلے گئے، میری ناک سسرال میں کٹوا دیا۔ امی تمہیں پتہ ہے ہم لوگ 100 روپیہ تو فقیروں کو دان میں دے دیا کرتے ہیں، بھیا تو صرف 100 روپیہ دے کر گئے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ پھر آگے کیا ہوا؟ کہا پھر میں وہیں پر ٹھہر کر اپنی زندگی سے حساب مانگنے لگا کہ اب تک میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے سعودی عربیہ میں دنوں رات جو محنت کیے تھے، مشکلوں سے جو میں ٹکراتا رہا، میں اپنی زندگی سے ایک ایک پل کا حساب مانگنے لگا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگنے لگا کہ آخر میں اب تک کیا حاصل کیا ہوں۔ صاحب یہ ایک مزدور کی کہانی نہیں بلکہ سبھی مزدوروں کی کہانی ہے۔ سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب جیب بھاری ہوں تو دشمن بھی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب ہاتھ خالی ہوں تو اپنے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو سبھی عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جھک جھک کر لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن جب دولت نہیں ہوتی ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں۔